وہ نوجوان جو 300 سال تک ایک غار میں سوئے رہے، اس طویل نیند کے بعد وہ دوبارہ کیسے بیدار ہوئے؟ کیا ان کی نیند کی تشریح سائنسی علوم کے ذریعے کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس عمل پر مجبور کیا کرتے تھے۔ اس دور میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو بڑا ظالم تھا۔ جو کوئی بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا تو وہ اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے۔ جب دقیانوس کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو انہیں دربار میں بلایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیونکہ وہ بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا وہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شہر سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے قریب غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، لہذا اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر اسی حالت میں سوتے رہے اور اس طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کو موت آئی اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب 300 سال بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اسی زمانے میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فتنہ میں پڑ چکے تھے۔ دراصل وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال کے اس طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں گر گئیں تو یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ شاید ہم یہاں ایک دن یا اس سے کچھ کم مدت سوئے رہے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس کو بازار بھیجا کہ وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ لائے۔ یملیخا اپنے زمانے کے سکے کو لے کر شہر میں آیا اور بازار میں موجود ایک دکاندار کو دیا تاکہ کچھ نان خریدے، لیکن جب دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوایا۔ سپاہیوں نے جب یملیخا سے خزانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے دقیانوس کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے جواب دیا اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا حیران و پریشان تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں چھپے ہیں۔ سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے قریب گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے واقعی ان نوجوانوں کو دیکھا۔ اس کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو وہ بھی فوراً امراء اور علماء کے ساتھ غار کی طرف آیا۔ بادشاہ نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا تھا، اور 300 سال پہلے بت پرستی سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہیں غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر آباد کہا اور بادشاہ کو دعا دی اور پھر واپس غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے انہیں موت دے دی۔ بلا شبہ اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک غار میں سوئے رہنا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان 300 سال تک سو کر کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اور اس دوران ان کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ لیکن جدید سائنس کی نئی تحقیق اور دریافت اصحاب کہف کے اس واقعے کی صداقت کرتی ہے اور حیران کر دینے والی تشریح بیان کرتی ہے۔ دراصل جدید سائنس کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے دنیا میں تقریباً 2000 جاندار موسم کی سختی،
خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ اسی لمبی نیند کو سائنٹیفک ٹرم میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل میں دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کی بجائے منٹ میں چلتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جاندار اپنے جسم کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس دوران کسی زندہ جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی قسم کے چوہے، چمگادڑ، گلہری، سانپ، اسنیل، چونٹی اور ریچھ کی کئی نسلیں شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے جسم کے اندر چربی بنا لیں، جو انہیں لمبی نیند کے دوران توانائی دے۔ عام طور پر جاندار ہائبرنیشن کے اس عمل کو سردی کے موسم میں کرتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں غذا اور شکار کم ہو جاتا ہے۔ آج تک سب سے لمبا ہائبرنیشن کرنے والا جانور جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سو سکتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں پر کی گئی جانچ کے دوران دیکھا گیا ہے کہ ان کے ڈی این اے کے ٹکڑے جو سیل کے کروموسوم کے کنارے پر پائے جاتے ہیں وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران ان کو نہایت ہی سست رفتاری کے ساتھ کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانوروں کی عمر تقریباً بڑھنا رک جاتی ہے۔ انسانی تہذیب کی اگلی صدی ایک سپیس ٹریول کی صدی ہونے والی ہے، جس میں سائنس اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کرے گی کہ ہم انسان پہلے چاند، پھر مارس اور پھر سولر سسٹم کے دوسرے پلینٹس پر انسانی آبادی بنائیں۔ لیکن ان سیاروں تک پہنچنے کے لیے انسان کو مہینوں بلکہ سالوں کا وقت لگ جائے گا، لہٰذا اتنے لمبے سفر کو ممکن بنانے کے لیے ہائبرنیشن کے اس طریقے کا استعمال ہی سب سے موزوں ہے، جس میں انسان کو اس اسپیس شپ کے اندر اس لمبے سفر کے دوران کئی سالوں تک بہت کم غذا دے کر ایک طرح کے ڈی فریزر میں رکھا جا سکتا ہے، اور پھر دوسرے سیاروں پر پہنچنے کے بعد انسان ہائبرنیشن کے اس اثر سے باہر نکلے گا۔ سائنٹسٹ کئی سالوں سے انسان کو ہائبرنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سورہ کاف کی ان آیات پر غور کریں جو اصحاب کاف کے اس طویل نیند کے متعلق بتاتی ہیں، تو ان کے مطابق ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کے غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب سورج غروب ہو تو بائیں طرف آ جائے۔ یہ خدا کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے تھے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے مطابق اللہ نے اصحاب کاف کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا تھا، جو ہمارے اندرونی کان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ کان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوتے وقت انسان کو کسی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، مگر اصحاب کاف کے معاملے میں اللہ نے اس حصے کو بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ پڑتی تھی اور وہ کترا کر نکل جاتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی انسانی جلد پر پڑنے سے ریڈیکل مالیکیول میں اضافہ کرتی ہے، جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، یعنی غار پورے 300 سال تک ٹھنڈی رہی اور سورج کی شعاعیں ان کے جسم پر نہ پڑی۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے جسم پر طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے مطابق اللہ کی قدرت سے اصحاب کاف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، لہٰذا وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ عرصے تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹکس کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا وقفے وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر زائل ہونے سے بچی رہے۔ قرآن مجید کے مطابق
اگر تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی اپنی آنکھیں جھپک رہے ہیں، بلکہ وہ سو رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت سے اصحاب کہف اس طویل نیند کے دوران آنکھیں جھپکتے رہے اور اس طرح ان کی آنکھیں اندھی ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ جدید سائنس کے ہائبرنیشن پر آج یہ وہ تحقیق ہے جو اصحاب کہف کے واقعے پر پوری اترتی نظر آتی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد بیداری اور موت کے بعد کی زندگی میں کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔